بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 54۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ثقہ راوی کی زیادت کی بحث، حصہ 2۔ پچھلے سبق میں ہم نے ثقہ راوی کی زیادت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل بحث ذکر کر دی۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی کی زیادت اگر اصل روایت کے منافی نہیں ہے تو یہ مطلقاً قبول ہے، اور اگر اس کی روایت منافی ہے تو پھر یہ مطلقاً مقبول نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ یہ راجح ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ مرجوح ہے تو پھر جو زیادت کے بغیر ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کرام پر رد کیا تھا جو ثقہ راوی کی زیادت کو مطلقاً قبول سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دلیل یہ پیش کی تھی کہ صحیح حدیث میں ہم شرط لگاتے کہ وہ شاذ نہ ہوں، تو یہ شرط لگانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ثقہ راوی کی زیادت کو مطلقاً قبول نہیں سمجھتے۔ اگر یہ اوثق کی مخالفت کرے گا یا زیادہ راویوں کی مخالفت کرے گا تو پھر اس کی زیادت مطلقاً قبول نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ائمہ فن کا نام ذکر کیا تھا کہ ان حضرات سے بھی جو منقول ہے اور جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جن شوافع نے یہ کہا ہے کہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پر رد کیا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول نہیں ہے۔ حاشیے میں ہم دیکھ لیں تو نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں ھذا شروع فی زیادت الثقہ وہی ما یتفرد به الثقۃ فی روایت الحدیث من لفظۃ او جملۃ فی المتن او السند۔ تو یہ زیادت ثقت کی تعریف ہے۔ اگر کوئی یاد کرنا چاہے زیادت الثقہ کی تعریف تو یہ ہے ما یتفرد به الثقۃ فی روایت الحدیث من لفظۃ او جملۃ فی المتن او السند۔ زیادت الثقہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی ایک حدیث کی روایت کرنے میں اکیلے ہو، ایک لفظ بیان کرنے میں اکیلے ہو، یا ایک جملے کی روایت کرنے میں اکیلے ہو، وہ متن میں ہو یا سند میں ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو تفرد ثقہ ہے یا زیادت ثقہ ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متن میں اضافہ کرنا اور ایک سند میں اضافہ کرنا۔ سند میں مثلا اضافہ کر رہا ہے وہ مرفوع نقل کر رہا ہے، جبکہ دیگر روات جو ہے نا وہ موقوف نقل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح متن میں اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ متن میں کوئی جملہ اپنی طرف سے یا ایک لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے۔ اس کی مثال آگے جا کے دیں گے ہم۔ فرماتے والکلام الاتی عند المصنف فی زیادت المتن، مصنف کی جو عبارت آگے آ رہی ہے وہ زیادت متن کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حاشیے میں نور الدین عطر صاحب یہ ایک اضافہ فرما رہے ہیں جو بہت عمدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زیادت ثقہ کی بحث میں دو قسمیں بیان کی ہے، جبکہ یہاں ایک تیسری قسم بھی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دو قسموں میں کیوں بیان کیا اور تیسری قسم کیوں نہیں ذکر کی۔ تو یہ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں ذکر قسمین لزیادت الثقۃ یتضمنان قسما ثالثا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دو قسمیں بیان کر دی زیادت ثقہ کی جو تیسری قسم کو بھی شامل ہے۔ وهذه الاقسام هي ان تكون الزيادة غير منافية للحديث اصلا، فهذه تقبل لأنها في حكم حديث مستقل تفرد به الثقة فإنه يقبل منه۔ پہلی صورت تو یہ کہ وہ جو اضافہ ہو وہ اصل حدیث کے بالکل منافی نہ ہو تو اس کو تو قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک مستقل حدیث کے حکم میں ہے جس کو روایت کرنے والا متفرد ہے، اور ثقہ راوی اگر متفرد بھی ہو تو اس سے حدیث پر کوئی
فرق نہیں آتا. یہ ایک تفصیلی بحث ہم نے کی کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، یعنی اس کا 2 راوی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک راوی بھی ہو اور وہ ثقہ ہو تو یہ کافی ہے. یہ جو قسم ہے یہ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی. دوسری صورت یہ ذکر کی ان تخالف الزیادۃ ما رواہ الثقات فهذه ترفض لأنها من نوع الشاذ وسبق اشتراط عدم الشذوذ في الصحیح والحسن. دوسری صورت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کی کہ وہ جو زیادتی ہے وہ ان روایت کے مخالف ہو جو ثقہ راوی نقل کر رہے ہوں. اس کا حکم یہ کہ یہ جو زیادتی ہے اس کو رد کیا جائے گا کیونکہ یہ شاذ کے قبیل سے ہے، اور اس سے پہلے گزر چکا کہ ہم نے صحیح اور حسن حدیث میں عدم شذوذ کی شرط لگائی ہے. لیکن ان دونوں قسموں کے درمیان ایک اور قسم ہے، ایک اور مرتبہ ہے. وما يقع بین هاتین المرتبتین كزیادۃ لفظۃ تقید اطلاق الحدیث او تخصص عمومه وفيها خلاف اشار الحافظ الى انها تقبل فانه قال في الزیادۃ المرفوزۃ منافیة بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، وهذا القسم الثالث لا يلزم من قبوله رد الرواية الأخرى فيقبل، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، ولم يقبل أبو حنيفة هذا القسم لأن الزيادة لما غيرت الحكم الأصلية أصبحت من نوع زيادة المعارضة. نور الدین ترسا فرماتے ہیں کہ ان 2 مرتبوں کے درمیان ایک اور مرتبہ ہے کہ راوی ایسے لفظ کا اضافہ کرے جو حدیث کے اطلاق کو مقید کرے یا حدیث کی عموم کی تخصیص کرے. مطلب ٹوٹل منافی نہ ہو، بلکہ ایک حدیث مطلقاً آئی ہے اور یہ جو اضافہ کر رہا ہے اس میں ایک مقید ہو جائے گا، یا ایک عام حکم ہے اس میں تخصیص ہو جائے گی، تو ظاہر ہے اس میں تو ٹوٹل اس حکم کو اٹھانا نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک تخصیص پیدا کرنی ہوتی ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قسم ذکر نہیں کی صراحتاً، لیکن نور الدین ترسا فرماتے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تو یہ بیان کیا کہ یہ قسم بھی مقبول ہے، صراحتاً تو ذکر نہیں کیا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زیادتی کی جو زیادت مرفوضہ یعنی وہ زیادتی جو مردود ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی، اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اس طور پر منافی ہو کہ اس کے قبول سے دوسری روایت کا ٹوٹل رد کرنا لازم آ رہا ہو. تو یہ جو ہماری تیسری قسم ہے یہ اس میں شمار نہیں ہوگی کیونکہ اس سے اس دوسری روایت کا ٹوٹل اور مکمل طور پر اٹھانا اور اس کو رد کرنا لازم نہیں آتا، لہٰذا اس میں ثقہ راوی کی زیادت ان کے نزدیک قبول ہوگی. جبکہ یہ جو تیسری قسم ہے تو اس میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد یعنی ائمہ ثلاثہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو قبول نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی منافی ہے، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ سرے سے منافی ہے نہیں، یعنی وہ تناقض میں اس کو شمار نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس زیادتی نے اصل حکم کو متغیر کیا تو یہ معارض کی قسم میں آ گئی اور منافات کی قسم میں آ گئی، لہٰذا اس میں بھی وہی ترجیح کا عمل ہوگا. اگر یہ راجح ہے تو اس کی زیادتی قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ راجح نہیں ہے تو پھر اس کی زیادتی کو قبول نہیں کیا جائے گا. جبکہ ائمہ ثلاثہ اس قسم کی زیادتی کو مطلقاً قبول کرتے ہیں. نور الدین اتر صاحب نے اس تیسری کی جو قسم ہے اس کی ایک مثال دی ہے. مثال ذالک حدیث نعیم المجمر صلیت وراء ابی ہریرہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن. نعیم المجمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھا. تو پہلے ایک یہ جو مسئلہ ہے ایک مختلفی مسئلہ ہے، اس کو ذرا بیان کرتے ہیں. مسئلہ مختلفی یہ ہے کہ اگر کوئی امام ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اور وہ کوئی سورت شروع کر رہا ہے تو اس کی سورت شروع میں بسم اللہ بھی جہرن پڑھے گا کہ نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہیں پڑھے گا، اور دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جہرن پڑھے گا. تو یہاں نعیم المجمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں تو
وہ یہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد ام القرآن پڑھا. تو نعیم دیگر جو روات نقل کرتے ہیں تو وہ اس میں جہر کا اضافہ نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھا، لیکن نعیم المجمر جب روایت کرتے ہیں تو وہ یہ اضافہ کرتے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھا. تو اب یہاں ہم اس زیادتی کو دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس زیادتی کو منافی نہیں سمجھتے، کیونکہ دیگر جو روات ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. صرف نعیم المجمر اس بات کا اضافہ کر رہے کہ انہوں نے جہرن پڑھا. تو اس جہرن کے لفظ سے جو پہلی روایت ہے اس کا ٹوٹل یعنی مکمل طور پر یہ اس کا اٹھنا لازم نہیں آتا اور اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ صرف اس میں ایک تخصیص ہو گئی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے پڑھا ہے لیکن وہ جہرن پڑھا ہے. وَهُوَ ثِقَةٌ وَغَيْرُهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ بِهَا، یہ نعیم المجمر ثقہ ہے لیکن ان کے علاوہ جو راوی ہے وہ جہر کے ساتھ ذکر نہیں کرتے. وجہ تردد هذا المثال بين القسمين أنه يشبه الأول لموافقته على قراءة البسملة، یہ جو مثال ہے یہ دو قسموں کے درمیان اس لیے ہے کہ یہ پہلے قسم کے ساتھ اس بات میں مشابہ ہے کہ یہ بھی تو بسم اللہ کے قرات میں ان کی طرح نقل کر رہا ہے، لیکن دوسری قسم کے ساتھ جو منافات والی قسم ہے اس کے ساتھ اس طور پر مشابہ ہے کہ اس میں جہر کا اضافہ ہے، اور یہ بھی ایک مخالفت کی قسم ہے جس کی وجہ سے حکم میں اثر پڑتا ہے، جیسے اس مختلفی مسئلے میں یعنی اثر پڑا، کیونکہ احناف بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ تو پڑھنا چاہیے لیکن وہ جہر کے خلاف ہے، تو لہٰذا اس اضافی کی وجہ سے حکم پہ اثر پڑا ہے. تو شوافع تو اس قسم کی زیادتی قبول کرتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک یہ جہرن مسرور ہے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ اس حدیث کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک اور تعویل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نعیم المجمر جو جہرن کہہ رہے ہیں تو وہ چونکہ قریب تھے اس لیے ان کو سنائی دیا تو ان نے جہرن کا کہ قول اختیار کیا. یہاں اس مسئلے سے متعلق تفصیلی دلائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو اس سلسلے میں نصب الرایہ دیکھ لیں فی تخریج حدیث ہدایہ، اس میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث ہے، یا دیگر جو دلیل کی کتابیں ہیں اس میں موجود ہے. یہاں بس صرف اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اس مثال کو ذکر کیا گیا ہے. اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہوگی جبکہ وہ منافی نہ ہو، اور یہ صورت پر وہ منافی میں ذکر نہیں کرتے، تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ مختلفی مسئلہ ہے. احناف وہ اس کو منافی سمجھتے ہیں، لہٰذا اس میں بھی وہ مسئلہ وہ تفصیل چلے گی جو ترجیح والی بات میں چلے گی. باقی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بعض حضرات ثقہ راوی کی زیادت کو مطلقاً قبول سمجھتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ابن حزم کا مسلک ہے. ہم نے جب حدیث صحیح کی بحث چل رہی تھی تو اس وقت ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا، یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث کی صحت کے لیے 5 شرائط ہیں. ایک راوی عادل ہو، دوسرا ضبط والا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسند متصل ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو. تو وہاں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ ابن حزم اور دیگر بعض حضرات کا یہ ہے کہ وہ اس میں تساہل کرتے ہیں، وہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف یہ ابتدائی 3 شرطیں لگاتے ہیں، متصل ہو، راوی ثقہ ہو، اور ضبط کو بھی وہ زیادہ نہیں دیکھتے. تو اور شذوذ اور عدم شذوذ عدم علت کو تو بالکل نہیں دیکھتے. تو ابن حزم وغیرہ اس میں متساہل ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں بھی نور الدین عطر صاحب نے بعض اپنے ہم اثر کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی ابن حزم کی تقلید میں اس طرح کرتے ہیں. وأعجب أكثر من ذلك من بعض الكاتبين العصريين في هذا العلم كيف يطلق قبول زيادة الثقة من غير شروط وقد سبق له قبل قليل اشتراط عدم شذوذ في الصحيح والحسن، لكن متابعته العمياء لابن حزم جعلته لا يدري ما يصدر عنه.
کہتے اس سے زیادہ تعجب آپ کریں گے آج کل کے جو جدید لکھنے والے ہیں کہ وہ کیسے ثقہ راوی کی زیادت کو مطلقاً قبول سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے خود اس بات کی شرط لگائی ہے کہ وہ صحیح اور حسن حدیث میں یہ شرط ہے کہ وہ شاذ نہ ہو۔ لیکن ابن حزم کی اندھی متابعت نے، اندھی پیروی نے اور اندھی تقلید نے وہ ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول نہیں ہے، اس پر دلیل میں بڑے بڑے ائمہ کا ذکر کیا تھا، جیسے عبد الرحمن ابن مہدی ہے، یحییٰ القطان ہے، احمد ابن حنبل ہے، یحییٰ ابن معین ہے وغیرہ۔ ہم ذرا نور الدین عطر صاحب نے حاشیے میں ان کے حالات لکھے ہیں، وہ حالات پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ فن ہیں اور علم علت کے ماہر ہیں۔ ان کے مختصر تفصیلی حالات آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مفصل کتابیں دیکھ لیں، جیسے سیر و اعلام النبلاء ہیں، یہاں مختصر ذکر کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی ابن حسان البصری 135 ان کی ولادت ہے اور 198 ان کی وفات ہے۔ وکان من الربانیین فی العلم، ربانی علماء کرام میں سے تھے۔ احد المشہورین بالحفظ و معرفت الاثر و طرق الروایات، حفظ حدیث اور حدیث کی پہچان میں اور روایات کے طرق کی پہچان میں چند مشہور شخصیات میں سے یہ تھے۔ ان کی حدیث سے ستہ میں ہے۔ ان کے بعد آتا ہے یحییٰ ابن سعید القطان، یحییٰ ابن سعید ابن فروخ ابو سعید القطان البصری، 120 ان کی ولادت ہے، 198 ان کی وفات ہے۔ وإلیہ المنتہی فی التثبت بالبصرۃ، بصرہ میں علم حدیث میں گہرائی میں یہ اپنے انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ثقہ ہے، متقن ہے، حافظ ہے، امام ہے، قدوہ ہے اور متقی اور اللہ سے ڈرنے والے اور متواضع تھے، اور ان کی حدیث بھی سیاہ ستہ میں ہے۔ اس کے بعد یحییٰ ابن معین ہے، یحییٰ ابن معین ابن عون ابو زکریا البغدادی، الامام الفرد، منفرد عالم تھے، سید الحفاظ، حفاظ حدیث میں کے سردار تھے، امام اہل الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے امام تھے۔ 233 ان کی وفات ہے۔ ان کی حدیث بھی سیاہ ستہ میں ہے۔ ان کی کتابوں میں ایک تاریخ والعلل ہے جو چھپی ہے اور ایک معرفت الرجال ہے۔ آگے علی ابن المدینی کے حالات لکھے۔ علی ابن عبداللہ بن جعفر ابن المدینی البصری ابو الحسن الامام، عالم اہل عصرہ بالحدیث وعللہ، یہ اپنے زمانے میں حدیث اور علل کے امام تھے۔ 234 ان کی وفات ہے۔ سیاہ ستہ نے ان کی روایت لی ہے سوائے امام مسلم کے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ ان سے روایت نہیں لی، یہ پہلے بھی گزر چکا کہ امام مسلم نے نہ امام بخاری سے روایت لی اور نہ علی ابن المدینی سے لی، اور ابن ماجہ نے بھی ان سے روایت نہیں لی، سوائے یہ ہے کہ ابن ماجہ نے ان کا ایک قول کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے۔ علی ابن المدینی کے بارے میں شروع میں جب اصول حدیث کی ہم تاریخ ذکر کر رہے تھے تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ فنون حدیث یعنی علوم حدیث میں، اصولی حدیث میں ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، اور ان میں سے اکثر میں کی طرف یہ سب سے پہلے گئے ہیں، یعنی سب سے پہلے تصنیف ان موضوعات پر ان کی ہے۔ بنا علیہ اللاحقون، بعد میں آنے والوں نے اس کو بنیاد بنا کر کتابیں لکھی ہیں۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجوفی ابو عبداللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے جبل الحفظ، یہ حفظ حدیث کے پہاڑ تھے۔ وہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ حدیث میں امام الدنیا تھے۔ 256 ان کی وفات ہے شوال میں، اور 72 سال ان کی عمر تھی۔ امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت نقل کی ہے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے۔ عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی ابو زرع، 190 ان کی ولادت ہے اور بعض کہتے 200 ان کی ولادت ہے۔ وکان احد الائمۃ فی الحدیث ورجالہ وعللہ، علم حدیث، رجال حدیث اور علل میں بہت ماہر تھے، زاہد تھے اور عابد تھے۔ 264 ان کی وفات ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہے۔ اور ابو حاتم رازی، یہ بھی علل کے ماہر ہے۔ محمد بن ادریس الحنظلی ابو حاتم الرازی، 195 ان کی ولادت ہے اور 277 ان کی وفات ہے۔ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے معاصر ہے، علل حدیث میں بڑے ماہر ہیں، محدث حافظ امام الحدیث رجال اور علل کے ماہر ہے۔ من اقران البخاری و مسلم، امام بخاری اور امام مسلم کے ہماثر میں سے ہیں۔
ایک جماعت نے ان سے روایت نقل کی ہے، جن میں زیادہ مشہور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی حاتم ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ کا ذکر آیا تھا تو ان کے حالات احمد بن شعیب بن علی بن سنان ابو عبد الرحمن النسائی 215 ولادت ہیں اور 303 ان کی وفات ہے۔ کئی اطراف میں انہوں نے سفر کیا تھا علم کے لیے اور بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں سنن کبریٰ جو ایک بڑی ہے اور ایک ملخص مشتبہ جو اس کی مختصر ہے، یہ دونوں چھپی ہے، اور ضعفاء متروکون ضعیف راویوں پر ان کی کتاب ہے، یہ بھی چھپی ہے۔ عمل الیوم واللیلہ اوراد و وظائف پر ان کی کتاب ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سنن کبریٰ کا ایک حصہ ہے جس کو ابن سنی نے ان سے نقل کیا ہے۔ یہاں تک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اور پھر حاشیے میں نور الدین عطر صاحب نے جو لکھا تھا وہ سب آپ کے سامنے بیان کر لیا۔ آخر میں چند باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ثقہ کی زیادت جو بیس ہے اس کا تعلق علم معلل سے ہے، اور معلل کی بیس اس سے پہلے بھی گزر چکا اس کے بارے میں اور آئندہ بھی آ جائے گا۔ علت معلل اس کو کہتے ہیں جس میں علت خفیہ ہو، اور علت خفیہ جو ہوتی ہے وہ اس کو ماہر فن کے علاوہ اور کوئی نہیں معلوم کر سکتا، اس میں مشکل بات ہوتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ تحقیق کے بعد اس تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ علم معلل بھی مشکل فن ہے اور ثقہ راوی کی زیادت بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا بہت ہی تحقیق کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں ثقہ راوی کی زیادت مطلقاً قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ تو ہر جگہ میں کوشش کی جائے کہ وہاں تحقیق کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو شاذ حدیث ہے یہ معلل کی ایک قسم ہے، تو آج کی ہمارے اس بحث سے یہ ایک مزید واضح ہو جائے گا کہ شاذ جو ہے وہ بھی معلل کی ایک قسم ہے۔ اور جب صحیح حدیث کی بحث کر رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو، تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہاں شاذ کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ شاذ خود معلل میں آ جاتا ہے۔ معلل جو ہے اس میں اس قسم کی مخالفت اور اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ معلل میں آ جاتی ہے۔ آخر میں یہاں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی کی زیادت سے متعلق مختصر بحث تھی، اگر کوئی تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں بہت تفصیل سے بحث ہے۔ الاجتہاد فی علم الحدیث و اثرہ فی الفقہ الاسلامی، علم حدیث کی جو اصول حدیث کی وہ مسائل جس کی وجہ سے فقہ اسلامی کے استدلالات پر کافی اثر پڑتا ہے اور ائمہ کے درمیان مسائل میں اختلاف پیدا ہوا ہے، تو اس میں ایک ثقہ راوی کی جو زیادت ہے وہ بھی مختلف فی مسئلہ ہے، اس سے پہلے ہم نے بیان کر لیا۔ یہ ڈاکٹر علی نائب بقائی کی کتاب ہے جو بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس میں اس موضوع پر اور اس کے علاوہ دیگر اصول حدیث کے وہ مباحث جس کی وجہ سے فقہی کئی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا ہے، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔